بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حسد کیا ہے اور حسد کے نقصانات کیا کیا ہیں اور حسد سے بچنے کا طریقہ کیا ہے، اس کا علاج کیا ہے، ہم کون سا ایسا عمل کریں جس کے کرنے سے ہم حسد سے بچ سکتے ہیں، اس سے نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ تو آج کی اس ویڈیو میں حسد سے بچنے کا طریقہ میں آپ کو بتاتا ہوں، اس لیے ویڈیو کو آخر تک دیکھیے اور اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کیجیے۔ دیکھیے، سب سے پہلے تو آپ یہ سمجھے کہ حسد ہے کیا چیز۔ حسد اسے کہتے ہیں کہ کسی مسلمان بھائی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی نعمت دی ہو، خواہ وہ دنیاوی ہو یا اخروی، اور آپ یہ چاہیں کہ یہ نعمت اس کے پاس نہیں رہے، خواہ مجھے وہ نعمت ملے یا نہ ملے لیکن اس کے پاس یہ نعمت نہیں رہے، اس کو کہتے ہیں حسد۔ یہ حسد جو ہے بہت بڑی بیماری ہے، ایک روحانی اور باطنی بیماری ہے، اور یہ ایسی مہلک بیماری ہے کہ انسان کی عمر کو کھا جاتا ہے، انسان کو جو بالکل ختم کر دیتا ہے۔ وہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح جو ہے انسان کی عمر کو یہ کہا جاتا ہے، اور یہ ایسی بیماری ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بچنے کی ترغیب دی ہے۔ اس کی نقصانات بہت زیادہ ہے۔ سب سے بڑا نقصان اس کا یہ ہے کہ یہ انسان کے جو ہے نیک اعمال کو جو ہے کہا جاتا ہے، انسان کی نیکیوں کو کہا جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حسد سے بچو، کیونکہ حسد آپ کے نیکیوں کو اس طرح کہا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو کہا جاتی ہے۔ تو حسد انسان کی نیکیوں کو کہا جاتا ہے اور انسان کی نیکیوں کے نور کو بجھا دیتا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ حسد نیکیوں کے نور کو بجھا دیتا ہے۔ اور اسی طرح مسلم شریف میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ حسد نہ کرو، اور نہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بغض رکھو، اور نہ ایک دوسرے سے قطع تعلق کرو، اور اللہ کے بندو بائی بائی بن جاؤ۔ یہ مسلم شریف کی حدیث حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا ہے۔ بہرحال حسد کرنا بہت بری چیز ہے، حسد کرنے سے بچو۔ اگر حسد کرنا بھی ہے تو دو لوگوں کے اوپر کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دو لوگوں کے علاوہ کسی کے اوپر حسد کرنا جائز نہیں ہے۔ اگر حسد کرنا ہے تو دو لوگوں کے اوپر حسد کرو۔ ایک وہ شخص جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی تلاوت عطا فرمائی ہو، یعنی وہ دن رات قرآن کی تلاوت میں مشغول رہتا ہو، تو اگر حسد کرنا ہے ایسے بندے پہ حسد کرو۔ اور دوسرا وہ شخص جس کو اللہ نے مال و دولت عطا فرمائی ہو، دولت کی فراوانی ہو اس کے پاس، اور وہ دن رات اللہ کے راہ میں خرچ کرتا رہتا ہو، تو ایسے بندے پہ حسد کرو اگر کرنا ہے۔ تو ان دو لوگوں کے اوپر حسد کرنا جائز ہے، ان کے علاوہ کسی کے اوپر حسد کرنا جائز نہیں ہے۔ لہٰذا حسد سے اپنی حفاظت کرو، یہ بہت بڑی بیماری ہے، اس کے بہت زیادہ نقصانات ہیں۔ آپ کی نیکیوں کو کہا جاتا ہے، آپ کی عمر کے اندر کمی آتی ہے، اس سے آپ کی عمر لمبی نہیں ہوتی ہے۔ اور اس کی دلیل میں آپ کو یہ دیتا ہوں، حضرت امام عیینہ فرماتے ہیں کہ ایک اعرابی کو میں نے دیکھا، اس کی 120 سال عمر تھی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تمہاری لمبی عمر کا راز کیا ہے، تم نے کیا ایسا کیا ہے جس کی وجہ سے تمہاری عمر اتنی لمبی ہو گئی ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں نے حسد کرنا چھوڑ دیا ہے، میں حسد نہیں کرتا ہوں، اسی وجہ سے میں ابھی تک زندہ ہوں۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حسد کرنے سے انسان کی عمر گھٹ جاتی ہے۔ حسد کرنا چھوڑ دو گے، انشاءاللہ آپ کی صحت سالم رہے گی، آپ کا دماغ سالم رہے گا، آپ کا دل تازہ ہو جائے گا، اور آپ کی عمر اور آپ کی زندگی میں جو ہے برکت ہوگی۔ حسد آپ کی عمر میں کمی واقع کرتا ہے، اس لیے حسد سے اپنی حفاظت کریں۔ اور حسد ایسا گناہ ہے جو سب سے پہلا دنیا کے اندر بھی یہی گناہ کیا گیا ہے اور آسمانوں میں بھی۔ حضرت امام اصمعی فرماتے ہیں کہ حسد وہ پہلا گناہ ہے جو آسمانوں میں اللہ کی نافرمانی کر کے کیا گیا ہے۔ شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام پہ حسد کیا، اور اسی طرح دنیا میں بھی پہلا گناہ حسد ہے جو اللہ کی نافرمانی کر کے کیا گیا ہے، اور وہ کیا ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے نے اپنے بھائی کے اوپر حسد کیا اور اس کو قتل کر دیا۔ تو حسد وہ پہلا گناہ ہے جو زمین پر بھی کیا گیا ہے اور آسمان پر بھی۔ تو یہ سب سے پہلا گناہ ہے جو زمین اور آسمانوں پر کیا گیا ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کہ حضرت عثمان کو قتل کرنے کی وجہ کیا ہے، کس چیز نے حضرت عثمان کو قتل کرنے پر لوگوں کو ابھارا؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، حسد نے لوگوں کو حضرت عثمان کے قتل پر ابھارا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ حسد ایسی چیز ہے
کہ لوگوں کو قتل کرنے پر بھی ابھارتا ہے، تو اس سے اپنی حفاظت کرے۔ حسد سب سے پہلے آپ کی نیکیوں کو ختم کرتا ہے، آپ کو نیکی کرنے نہیں دیتا، رفتہ رفتہ آپ گناہوں کے دلدل میں پس جاتے ہیں اور آپ جو ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو جاتے ہیں۔ جیسے شیطان اللہ کی رحمت سے دور ہوا، تو انسان کے دل میں بھی اگر حسد ہو نا، وہ بھی رفتہ رفتہ جو ہے گناہوں کے دلدل میں پس کر وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے۔ تو اس سے اپنی حفاظت کرے۔ اب اپنی حفاظت کیسے کریں گے؟ اس سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو حسد سے بچنے کا سب سے پہلا طریقہ یہ ہے کہ آپ جس آدمی کے ساتھ حسد کر رہے ہیں اس کے متعلق سوچنا بند کر دیں۔ اور دوسرا طریقہ حسد سے بچنے کا یہ ہے کہ آپ جس آدمی کے اوپر حسد کر رہے ہیں اور جس نعمت کی وجہ سے اس کے اوپر حسد کر رہے ہیں، آپ اس میں زیادتی کا دعا کریں کہ اللہ اس کی نعمت میں اور اضافہ فرما، آپ اس کی دولت میں اضافہ فرما، آپ نے اس کو جو نعمت دی ہے اور جس کی وجہ سے میرے کو اس کے اوپر حسد ہو رہا ہے، اس نعمت میں اور اضافہ فرما، تو اس سے بھی انشاءاللہ حسد کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اور تیسرا طریقہ حسد سے بچنے کا یہ ہے کہ جو مسنون دعائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے وہ مسنون دعائیں آپ پڑھا کریں، اس سے بھی انشاءاللہ حسد کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اور چوتھا طریقہ حسد سے بچنے کا یہ ہے کہ قرآن کی جو آخری دو صورتیں ہیں، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، یہ دو صورتیں 3 بار پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں، انشاءاللہ اس سے بھی حسد کا خاتمہ ہوگا۔ مجھے امید ہے کہ میرے باتیں آپ کے سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ سب کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حسد جیسی بیماریوں سے، بغض، کینہ، عداوت سے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ہمارے دلوں کو ایک دوسرے کے لیے پاک صاف بنائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کیجئے اور مجھے اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔